بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی بالاتری اس خالق کائنات کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں آپ کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جیسے کہ باری تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور صبح و شام اہل ایمان اہل اسلام درود و سلام بھیجتے ہیں اس ہستی مقدس پر کہ جس کو اللہ رحمان نے تمام دنیا والوں کے لیے رشد و ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا، جیسے کہ باری تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لکم فی رسول اسوۃ حسنہ، میرا نبی میرا رسول آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، لمن ہر اس شخص کے لیے کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کرنے کی تمنا رکھتا ہو، والیوم الآخر، جس کا آخرت کے دن پر ایمان ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ بعد اس تمہید کے میرا موضوع ایک ایسے ٹاپک پر ہے جو آج معاشرے میں خاص کر سوشل میڈیا میں اس کے بارے میں غلط علم لوگوں کو دیا جا رہا ہے، اور یہ عمل مردود ہے، یہ عمل شرک اکبر ہے، وہ ہے علم غیب۔ علم الغیب کیا ہے، اس کے بارے میں قرآن میں احادیث میں کیا وارد ہوا ہے، ہمارے اسلاف نے اس صفت پر کیسے عمل کیا ہے، کیسے عقیدہ رکھا ہے، اس کا جاننا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ ہر مسلمان جو شخص بھی کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ معلوم کرے کہ یہ جو صفت ہے علم غیب کی، یہ کس کے لیے خاص ہے، یہ صفت کس کے لیے بولا جاتا ہے، اس میں کون شامل ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا، اس کا علم ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جو علم غیب اللہ کے علاوہ بھی غیروں کو دیتے ہیں۔ تفصیل میں آئے گی بات۔ پہلے ہم یہ سمجھے کہ علم غیب ہے کیا چیز، علم غیب کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں اہل علم نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ انسان کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ایک ذرے سے لے کر آفتاب تک، زمین کا ایک ذرہ، پوری زمین نہیں ہے، ایک ذرہ زمین کا، اس سے لے کے آفتاب تک، پانی کا ایک قطرے سے لے کر پورے سمندر تک، حشرات العرش سے لے کر حاملین عرش ملائکہ تک، زمین کی پشت سے لے کر عرش کی بلندیوں تک، دنیا و آخرت، ہر عدم اور عدم سے وجود میں آنے والا، پانی کا ہر قطرہ، درخت کا ہر پتا، آسمان کے ہر ستارے،
تمام دنیا کے درین چرین پرین حیوانات، بنی آدم، جنات، ملائکہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی مخلوق جس کا ہمیں علم نہیں دیا گیا، ان سب کی روزی، ان سب کی زندگی موت، ان کی حرکات و سکنات، ماضی، حال، مستقبل، ما کان وما یکون، جو ہو گیا اور جو ہونے والا ہے، ہر چیز کا علم غیب کلی، مکمل، محیط، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ ہے علم غیب۔ علم غیب کا معنی یہ ہے کہ زمین میں ایک تنکا اگتا ہے، گھاس کا ایک تنکا اگتا ہے، اللہ جانتا ہے وہ کس وقت دنیا میں آئے گا، زمین سے اوپر آئے گا، کب اس کی کٹائی ہوگی، کب وہ مارکیٹ میں جائے گا، کب وہ بکے گا، کب اس کو کھایا جائے گا۔ یہ کلی علم، مکمل علم۔ دین صرف ٹھیکیداری کا نام نہیں ہے کہ میرے ماں باپ، میرے پوست مسلمان تو میں مسلمان۔ قیامت کے دن کوئی انسان جو مسلمان کے گھر پیدا ہوا بخشا نہیں جائے گا۔ اسے معلوم کرنا ہوگا جس رب کائنات کا کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کا معنی مفہوم کیا ہے، اس کی صفات عالیہ کیا ہے۔ ان صفاتوں میں ایک صفت علم غیب، جو آج کثیر مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی مخلوق میں لوگ، انبیاء ہو، اولیاء ہو، علم غیب رکھتے ہیں، اور ہیلا کیا کرتے ہیں کہ اللہ کا علم غیب ذاتی ہے اور نبی اولیاء کا عطائی ہے۔ جھوٹ ہے۔ یہی بات تو کفار مکہ بھی بولتے تھے، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں نا، جو لوگ مانتے ہیں علم غیب غیر اللہ کے لیے، جی یہ ان کا خود کا نہیں ہے، اللہ نے عطا کیا، تمہیں کیسے معلوم پڑا؟ ہاں جی، وہی آئی، قرآن کی قطعی نص موجود ہے، جو آج میں پڑھا ہوں اس پر غور کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، قل، اے میرے نبی کہہ دی۔ نبی نے کہہ دیے، قرآن بن گیا۔ آج میں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول ہم سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ لا یعلم، نہیں جانتا، نہیں معلوم، کس کو؟ من فی السماوات والارض، جو زمینوں میں رہتے۔ کون رہتے زمینوں میں؟ ہم انسان، جنات، ملائکہ۔ آسمان میں، آسمان میں کون ہے؟ ملائکہ۔ اللہ نے سب کی نفی کر دیا۔ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں رہنے والے کوئی نہیں جانتا کس چیز کو؟ الغیب، غیب کا علم، چھپا ہوا علم، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ صفت اپنے لیے خاص رکھا ہے۔ جیسے اللہ خالق ہے، مخلوق خالق نہیں بن سکتا۔ اللہ رازق ہے، دنیا والے رازق نہیں بن سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ عالم الغیب ہے، انسان عالم غیب نہیں بن سکتا۔ جو بنایا وہ مشرک ہو گیا، دائرہ اسلام سے نکل گیا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، علم غیب صرف میں جانتا ہوں۔ تو پھر ہمیں کیا دقت ہے بھائی اس کو قبول کرنے کے لیے؟ دقت یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے ممالک میں بہت سارے صوفی برے علماء نے غلو کیا۔ غلو کیا ہے
کسی کو اس کے مرتبے سے بڑھا دینا۔ یہود و نصارہ کیوں غرق ہوئے، کیوں تباہ ہوئے، کیوں برباد ہوئے، کیوں ملعون ہوئے؟ انہوں نے اپنے انبیاء کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، غلو کر دیا۔ اللہ کا بندہ مان لیتے، اللہ کا رسول مان لیتے، حق پر تھے، ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، غلو کیا۔ اللہ نے تنبیہ کی قرآن میں، قل، اے نبی کہہ دے، یا اہل الکتاب، اے یہود و نصارہ، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، کسی کو اس کے مرتبے سے نہ بڑھاؤ۔ ہمارے رسول، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں اعلیٰ و ارفع ہے۔ ہمارے نبی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا تو دنیا، تمام انبیاء و رسول جمع ہو جائے، ہمارے نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس سے بڑا رتبہ اور کیا چاہیے؟ لیکن ہم نے غلو کیا، نبی کو نبوت سے، انسان سے اٹھایا، اللہ کی صفت میں رکھ دیا اور کہہ دیا ما کان وما یکون۔ بلکہ یہ عقیدہ رکھا گیا ہے کہ آج کے دن بھی نبی کو سب معلوم پڑ رہا ہے۔ کیسے معلوم پڑے گا بھائی؟ ایک انسان کی کیپیسٹی نہیں ہے، اس صلاحیت نہیں ہے۔ ہاں جی، 4 انچ کا بھیجا ہے، وہ بھیجے میں دنیا کنٹرول انسان نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی ذات ہے جو سبحانہ و تعالی ہے، جو اللہ ہر عیب سے پاک و منزہ ہے، اس کے لیے کوئی چیز بھاری نہیں ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے کا علم رکھتا ہے، انسان نہیں رکھتا۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا، یہ قرآن ہے، جو قرآن کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، جو قرآن کو نہیں تسلیم کرتا ہے، قرآن کے احکام کو نہیں مانتا ہے، لمبی داڑھی ہو، لمبی ٹوپی ہو، بڑے بزرگ کیوں نہ ہو، وہ مسلمان ہی نہیں بن سکتا۔ یہ قرآن ہے، قرآن کا فیصلہ اٹل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ الانعام میں آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اللہ ہی کے پاس چابی نہیں کہا، ایک ذکر نہیں کیا، جمع کا صیغہ ہے، مفاتح، تمام غیب کی کنجیاں، کیونکہ اللہ کو پتا تھا نا ایسے چور ڈاکو آئیں گے جو رب کی توحید پہ ڈاکہ ڈالیں گے۔ جی یہ اللہ کا ذاتی غیب ہے، یہ عطائی غیب ہے۔ اللہ نے کہا کوئی عطائی نہیں ہے۔ وَعِندَهُ مُفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، سوائے اللہ کے علم غیب کوئی نہیں جانتا، سب کی نفی ہوگی۔ اتنی واضح آیات آ جانے کے بعد آج ہمارے ممالک میں نبی کے منبر پر کہا جا رہا ہے کہ نبی ما کان ما یکون، نبی کو ہر شے کا علم ہے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ دجل ہے۔ اگر ہم نے مرنے سے پہلے اپنی اصلاح نہیں کی، اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کی، اور عالم غیب صرف اللہ کو نہیں جانا، وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مشرک۔ بڑے افسوس کی بات، میں دیکھتا ہوں کہ بزرگ پوری داڑھی سفید ہو گئی ہے اور ڈنکے کی چوٹ بول رہا ہے، ہم نبی کو عالم غیب مانتے ہیں۔ بھئی تیرے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ ماننے کے لیے دلیل چاہیے۔ جب یہود و نصارہ نے دعویٰ کیا نا تو اللہ نے کیا کہا؟ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے یہود و نصارہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل دو، برہان دو۔ ہم دعوے میں سچے ہیں۔ مسلک اہل الحدیث اس کائنات میں تمام جتنے ٹولے ہیں، ان سب میں ایک ہی جماعت حق پر ہے، وہ ہے اہل الحدیث۔ کیونکہ ہم نہ قرآن کو چھوڑتے ہیں، نہ حدیث کو چھوڑتے ہیں، نہ فہم سلف کو چھوڑتے ہیں۔ نہ قرآن میں ذکر آیا ہے کہ نبی عالم غیب ہے، نہ حدیث میں ذکر آیا کہ نبی عالم غیب ہے، نہ صحابہ نے یہ عقیدہ رکھا۔ تم صوفیوں نے کہاں سے رکھا؟ تم شیطان کے ایجنٹ، تمہیں شیطان نے الگا کیا کہ مانو اس عقیدے کو، تم مان لیتے ہو غلو کر کے۔ یہ غلو اسلام میں حرام ہے۔
جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا لا یعلم، نہیں جانتا، من فی السماوات والارض، دو لوگ زمین میں ہیں، آسمان میں ہیں، ان میں کسی کو علم نہیں ہے، کس کا؟ الغیب، غیب کا علم۔ تو ہمیں مان لینا چاہیے، جیسے اللہ نے عقیدہ ہم کو دیا ہے قرآن سے، حدیث سے، من و عن اس کو قبول کرنا ہے، مین و عن اس کو قبول کرنا ہے۔ لیکن ہم جہالت کی بنا پر، ہمارے ممالک میں جہالت ہے، ایک مولوی پورے بستی کو کافی ہے، گمراہ کر رہا ہے، کوئی بولنے والا نہیں، جو ٹوکے گا مار کھائے گا۔ چلو عرب میں تو الحمدللہ فتنہ نہیں ہے، کھلے عام ہم حق بیان کر سکتے ہیں، وہاں دقتیں ہیں، پریشانی ہے، ظلم و زیادتی ہے، شیطان کا عروج ہے، انشاءاللہ جائے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، اور آ رہا ہے، آئے دن عذاب میں مبتلا ہے مسلمان، اس لیے کہ عقیدہ باطل ہے۔ پہلے کے صحابہ موحد تھے، غالب تھے، آج کے مسلمان مشرک ہے، کیا ہے؟ پستی میں گر گئے ہیں، ذلت میں گر گئے ہیں، نہ اللہ کو جانتے ہیں، نہ اللہ کی صفات معلوم ہے، نہ اللہ کی معرفت معلوم ہے۔ میں کون؟ مسلمان۔ بس یہ کہنے سے اسلام کا حق ادا نہیں ہوگا، عقیدے کی اصلاح نہیں ہوگی۔ عقیدے کی اصلاح کرنی ہے تو قرآن کو پڑھنا ہوگا، حدیث کو سمجھنا ہوگا، صحابہ کے فہم کو لینا ہوگا، علماء اکرام سے رجوع کرنا ہوگا، عقیدہ معلوم کرنا ہوگا، تب جا کے تم موحد بنو گے۔ گھر بیٹھے کوئی موحد نہیں بنتا، گھر بیٹھے رزق بھی نہیں آتا بھائی۔ رزق کمانے کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہو، تو جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا دین معلوم کرنے کے لیے اتنا سستا ہے؟ گھر بیٹھے دین آ جائے گا؟ نہیں آئے گا، بلکہ شیطان ابلیس آئے، ہر ایک کے بدن میں شیطان موجود ہے جو اسے آگے بڑھنے نہیں دیتا ہے، رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ دنیا کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں ہے، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، دین ہو کر رات ہو دنیا کے لیے، لیکن دین کی باری آئی، توحید سیکھنے کی باری آئی، ہاں جی، نہ بھاری سے پہاڑ سر پہ آ گیا۔ یہ شیطانی عمل۔ مومن وہ ہے جب رب کا قرآن سنے اس کا شرح صدر ہو، اس کے دل میں سکون آئے، اس کو خوشی محسوس ہو، یہ علامت ہے مومن کی۔ قرآن سن کر بزن ہو جانا، قرآن سے جی چرانا، قرآن کو سننا ناپسند کرنا، یہ بے ایمانوں کی علامت ہے، یہ منافقوں کی علامت ہے، مومن کی علامت یہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو ٹوک کہہ دیا ہے، عالم الغیب، مفاتح الغیب، صرف اللہ کے پاس۔ اللہ نے یہ صفت کسی کو نہیں دیا۔ نبی کو کیا دیا؟ جھگڑا تو یہی ہے نا، ہمارے نبی، ہمارے نبی۔ ارے سب کے نبی ہیں، نبی کا وہ حق تو دو۔ تمہارے جسم میں نبی کی سنتیں ہے، دیکھو اکثر شرک کرنے والے سنت سے خالی ہوں گے، نبی کے طریقے سے خالی ہو، کیونکہ شرک ہے ان کے اندر، بدعات ہے ان کے اندر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف اپنی توحید نہیں بتایا کہ میں ہی عالم غیب ہوں، بلکہ رد بھی کی۔ اب وہ سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، الگ بات ہے۔ قرآن مجید میں حکم موجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے، اے نبی آپ فرما دے، کیا فرما دے؟ وَلَوْ كُنْتُ، اگر میں ہے نہیں، اگر میں عالم الغیب، اگر میں عالم غیب ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، بہت ساری بھلائیاں جمع کر۔ صحیح، ظاہر سی بات ہے، جب مجھے معلوم پڑ جائے فلاں کام کرنے جب مجھے خیر ملے گا میں ضرور کروں گا، فلاں جگہ جانے سے مجھے خیر ملے گا میں ضرور جاؤں گا، جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، اگر مجھے معلوم ہو جائے۔ اب کوئی یہ قصہ کہانی تو نہیں ہے نا، قرآن یہ احکام شریعہ ہے، اللہ نے کلام کیا ہے۔ یہ کلام کس کے لیے معلوم ہے؟ ہم جیسے نکموں کے لیے، جس نے قرآن پر ایمان لائے ہیں، مانا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ جب اللہ کلام کر رہا ہے تو اللہ کے کلام کی اہمیت، اللہ کے کلام کی عزت، اس کا ادب و احترام یہ ہے
کہ ہم قرآن کو تسلیم کریں، قرآن کی بات کو حق اور سچ مانیں کہ بے شک میرے رب نے صدق اللہ العظیم، میرے رب نے سچ کہا ہے۔ کون بولے گا یہ؟ جو شرک کرنے والے ہیں، جو نبی کو، اولیاء کو، عالم غیب ماننے والے ہیں، بلکہ وہ انسان جو قرآن کو پڑھ کر اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، سوچے سمجھے۔ اللہ موقع دے رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ، اگر میرا نبی بھی عالم غیب جانتا۔ اب تم چیخ کر بول رہے ہو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر کہ نبی کو جو عالم غیب نہیں مانتا وہ کافر ہے، وہ بدتمیز ہے، پتہ نہیں کتنے گہرے گہرے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ اب تمہارے الفاظ ایک طرف ہے، رب کا قرآن ایک طرف ہے۔ تم بتاؤ بھائی کس کو مانو گے؟ رب کے قرآن کو مانو گے کہ یہ ابلیس کے ایجنٹ کی باتوں کو مانیں گے جن کے پاس نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، بس غلو، میرا نبی میرا نبی میرا نبی کہنے سے کوئی نبی کا ماننے والا نہیں ہوتا۔ نبی کا حقیقی ماننے والا وہ ہے جو اللہ کے نبی خود کہتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری امت جنت میں جائیں گی الا من ابا، جو انکار کرے۔ یہ انکار لوگ، یہ مشرکین مسلمان، یہ بدعتی مسلمان، یہ قرآن کی توحید مٹانے والے مسلمان۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو میری اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے جہنم میں جائے گا۔ قرآن میں دو ٹوک الفاظ میں اللہ نے کہا وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، بہت ساری تکالیف سے، پریشانی سے بچ جاتا۔ اب اس کی زندہ مثال دیکھو، بہت ساری مثالیں، ایک دو پیش کرتا ہوں دلیل کے طور پر۔ اگر نبی عالم غیب ہوتے، تم میں جو بیٹھا ہے شخص، کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک لوتا بیٹا ہو، ایک لوتا، ہاں جی، اور اس کو معلوم پڑ جائے کہ اگر یہ باہر جائے گا اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یہ مر جائے گا، تو وہ باپ بھیجے گا اس کو؟ ہاں بول بھائی، منہ سے بول۔ نہیں بھیجے گا۔ ایک انسان کو معلوم، مان لو، فرض مان لو کہ اس کا بیٹا باہر جائے گا، ایکسیڈنٹ ہوگا، مر جائے گا، گاڑی کے نیچے آگے کچھ لے جائے گا، مر جائے گا، وہ باپ باہر چھوڑے گا اس کو؟ نہیں چھوڑے گا، نہیں چھوڑے گا نا، پکا نا؟ اگر چھوڑ دیا تو قصور کس کا رہے گا؟ باپ کا۔ باپ ظالم ہے، باپ قاتل ہے، اس کو معلوم تھا بیٹے کو باہر مت بھیج، پھر بھی بھیجا۔ ہاں جی، اب سوچو، جو لوگ غلو میں آ کر نبی کو عالم غیب مانتے ہیں، حالانکہ وہ نبی کی شان نہیں ہے، نبی پہ الزام ہے، نبی پہ بہتان ہے، نبی کی شان کے خلاف ہے، نبی کے خلاف بدتمیزی ہے۔ کیوں؟ جب کچھ کفار آئے اور نبی سے کہا کہ ہمارے گاؤں میں نا کوئی مسلمان نہیں ہے، عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، کچھ حفاظ ہمارے کو دو جو ہمیں تعلیم دے۔ نبی نے 70 قرہ دیے۔ کتنے؟ 1 2 3 4 نہیں، 70 قرہ دیے۔ ان خبیثوں نے، ملعونوں نے ان 70 کو لے جا کے ذبح کر دیا۔ اگر نبی عالم غیب ہوتے، ظالموں، تم نبی پہ الزام لگا رہے ہو کہ نبی نے 70 کو مروا دی۔ صحیح ہے کہ غلط ہے بھائی؟ اللہ کہتا ہے نا اگر میرا نبی علم غیب جانتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتے۔ نبی کو معلوم ہوتا یہ خبیث ان کو لے کے قتل کر دے گا، نبی بھیجتے؟ بولو، نہیں بھیجتے۔ کتنا کلیئر ہے نبی کی فلم، نبی کی سیرت، نبی کی تعلیم، قرآن کا حکم۔ لیکن یہ بدبخت لوگ، یہ اسلام سے عاری لوگ، یہ توحید کو چھوڑ کر شرک کا بول بالا کرنے والے برے علماء، ان کی حالت دیکھو۔ زور پہ زور لگایا جاتا ہے النبی عالم غیب ہے، دنیا کے بھی آخرت کے بھی، سب کے بھی۔ ما کانا وما یکون، نبی کو سب پتا ہے جو ہوا جو ہونے والا ہے۔ یہ حرام ہے، یہ شرک باللہ ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھے گا، توبہ نہیں کرے گا، اس کا ٹھکانہ ابدی جہنم۔ کدھر ہے؟ ابدی جہنم۔
ایک واقعہ میرے بھائی، 50 واقعہ قرآن میں بھی ہے، حدیثوں میں بے شمار ہے۔ میں وہ ایک دلیل دے رہا ہوں تاکہ ہماری آنکھ کھلے۔ یہ موضوع اتنا چھوٹا نہیں ہے، جو پڑھنا جانتا ہے، اہل علم نے کتب لکھی ہے، پڑھو اس کو، علم غیب کے تعلق سے معلوم کرو۔ علم غیب یہ خاص صرف اللہ کو پتا ہے کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، دنیا کب ختم ہوگی، کب لوگ دنیا میں آئیں گے، کب دنیا سے جائیں گے، کب دنیا فنا ہوگی، یہ صرف اللہ کو معلوم۔ نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اطلاع علی بعد الغیب، غیب نہیں بعد الغیب، تھوڑا حصہ اللہ نے نبی کو بتایا تاکہ وہ امت کو بتائے۔ قبر میں عذاب دیکھا کسی نے؟ قبر میں عذاب ہے نا، ہے کہ نہیں؟ ایسے لوگ ہیں انڈیا پاکستان میں کہتے قبر میں عذاب نہیں ہے، منکر حدیث، ان کو چھوڑو، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ تو قبر میں عذاب ہے، ان میں غیب ہے نا۔ یہ غیب اللہ نے نبی کو بتایا۔ نبی نے کس کو بتایا؟ ہمارے کو بتایا۔ تو نبی ہم میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے نبی کو بتایا، نبی نے ہم کو بتایا۔ اگر تم نبی کو عالم غیب مانتے تو ہم کو عالم غیب مانو، ہم ہی معلوم ہے قبر میں عذاب۔ ایسا ہم کہتے ہیں اپنے آپ کا عالم غیب؟ اچھا، ایک آدمی باہر سے اندر آیا اور ہم سب کو خبر دیا کہ باہر پولیس نے گاڑی اٹھا کر لے کے گیا۔ اب گاڑی کس کی ہے کس کو بھی نہیں معلوم۔ اب خبر آئی نا، یہ خبر غیب کی تھی، لیکن ایک خبر لا کے دی۔ جب خبر آ گئی تو پھر غیب نہیں رہا، پھر چھپا ہوا نہیں رہا۔ تو اللہ نے وحی سے اپنے نبی کو بتایا کب کیا ہونے والا ہے۔ کچھ خبریں اللہ نے دی کیونکہ وہ نبی ہے، نبأ الغیب۔ جب اللہ نبی سے کہے گا تو ہی نبی ہم سے کہیں گے، ہمیں دلائل دیں گے، ہمیں بتائیں گے۔ لیکن نقطہ یہاں پہ یہ ہے کہ جب انسان کے اندر غلو آ جائے، جہالت آ جائے، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اسلاف کے فہم، سب سے بڑی بات یہ ہے، ان سے خالی اتنا پوچھو، صحابہ میں ایک صحابی بتا دو جس نے کہا ہو کہ نبی عالم غیب۔ تابعین میں سے ایک تابعی کا قول بتا دو کہ اس نے کہا کہ عالم غیب۔ بلکہ ام المومنین عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما فتویٰ دیتی ہے۔ کیا فتویٰ دیتی ہے؟ من زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم یعلم ما فی غد، جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کو کل کی خبر ہے، فقد آدم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ پر بہتان باندھا، وہ جھوٹا ہے۔ یہ سارے جھوٹے ہیں۔ اما عائشہ کہہ رہے ہیں نبی کی چہتی بیوی، عالمہ، فقیہ، معلمہ، محدثہ، وہ ارشاد فرماتی ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کل کی بات جانتے ہیں، اس نے اللہ پر بہتان لگایا۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے اللہ پر بہتان لگانے والوں کی جگہ صرف جہنم۔ یہ اللہ کا دین ہے، اور انشاءاللہ اللہ کا دین غالب تھا، غالب ہے، قیامت کی صبح تک غالب رہے گا۔ مشرکین جتنا بھی زور لگا لے توحید میں خلل نہیں ڈال سکتا۔ بس کمزوری یہاں پہ یہ ہے کہ ہم دنیا پرست لوگ ہیں، ہمارے پاس دنیا کے لیے ٹائم ہے، دن اور رات ہو دنیا کے لیے، دن سیکھنے کے لیے، دین معلوم کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم، پہلے اپنی جان کو بچاؤ۔ کدھر بچا رہے؟ جو صبح ڈیوٹی، شام تک ڈیوٹی، شام میں گھر، کھانا، سونا، بس اور کیا ہے ہمارے پاس؟ تبھی تو یہ شیاطین کے ایجنٹ، یہ غلو کرنے والے اسلام میں، یہود و نصارہ کو پیچھے چھوڑنے والے، مشرکین مکہ جتنا شرک نہیں کرتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ آج کے صوفی مسلمان، مشرک مسلمان شرک کرتے ہیں۔ اتنی غلاظت، اتنی گندگی، اتنی بدعقیدگی، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، صحابہ کے خلاف بات بیان ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرمائے،
اللہ ہم پر رحم کرے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین سیکھے، دین معلوم کرے، بالخصوص عقید توحید۔ اگر ہمارے کھاتے میں توحید نہیں، دنیا اور آسمان ملا لو اعمال خیر سے، اللہ تباہ منصورہ کر دے گا، تباہ برباد کر دے گا۔ کیوں کہ تم نبی اللہ کو چھوڑ کے نبی کو عالم غیب مانتے ہو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے نبی عالم غیب نہیں جانتے۔ ارے کیسے جانیں گے بھائی؟ نبی بھی انسان تھے، نبی بھی انسان تھے۔ مدینہ میں اپنے گھر میں حجرے میں اللہ کے نبی انتظار کر رہے ہیں جبریل امین کا۔ انہوں نے وعدہ کیے تھے کہ فلاں ٹائم میں آؤں گا، ٹائم گزر گیا، جبریل امین نہیں آئے، آپ پریشان۔ یہ کوئی فلمی شوٹنگ نہیں ہو رہی، ایکٹنگ نہیں ہو رہی، ریئل نبی کی لائف، ریئل نبی انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی دیر کے بعد جب نبی باہر نکلے، جبریل امین باہر کھڑے ہوئے، کہا جبریل گھر میں کیوں نہیں آئے؟ کہا تمہارے گھر میں کتا ہے؟ نبی کہتے میرے گھر میں کتا؟ میرے گھر میں کوئی کتا نہیں۔ نبی عالم غیب ہے۔ جو نبی ایک چھوٹے سے حجرے میں، نبی کو نہیں پتا کتا پلنگ کے نیچے، آج منومن مٹی کے نیچے اللہ کے نبی دفن ہے مدینہ میں، سب معلوم پڑ رہا نبی کو، سب دکھ رہا نبی کو۔ جب زندہ تھے دنیا میں، اپنے ہی گھر میں کتے کا بچہ موجود ہے، نبی کو غیب نہیں معلوم۔ جبریل کہتے نبی آپ کے گھر میں کتا ہے؟ نبی کہتے نہیں ہے میرے گھر میں کتا۔ جب وہ تلاش کیے، نیچے دیکھے تو کتے کا بچہ بیٹھا ہوا۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے میرے بھائی کہ نبی عالم غیب نہیں؟ ہاں نبی کو اتنا اللہ خبر دیتا ہے جتنا نبی کو چاہیے، امت کو چاہیے، اور جتنا بھی اللہ نے خبر دی، اخبار الغیب، اطلاع بعد الغیب، وہ اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچا دی، وہ غیب ہم تک آ گیا ہے۔ تو کیا ہم بھی عالم غیب بن جائیں؟ ہاں جی، یہ تو جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دین سے غداری ہے، اللہ کی توحید سے بغاوت ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ سے ڈرو، غیرت پیدا کرو، توحید سیکھو، صفات عالیہ جو اللہ کے لیے خاص ہے کسی انسان کو مت دو، نہ انبیاء کو، نہ رسول کو، نہ اولیاء کو، نہ صالحہ کو، نہ شہداء کو، نہ جنات کو، نہ فرشتوں کو، کسی کا حق نہیں ہے، یہ حق صرف اللہ کا۔ اللہ ہی جانتا ہے، پوری کائنات میں شروع سے لے کے آخر تک اللہ نے دنیا بنائی ہے، اللہ ہی اس کو جانتا ہے۔ اللہ عالم غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں پر توحید کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر